بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی 339 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں اندلس میں اسلامی حکومت کا خاتمہ۔ 12 جمادی الاخر سن 896 ہجری کو فردینند شاہ قسطلہ ماہ ملکہ ازبیلا عظیم الشان قلعہ، شکن توپ خانے اور بے شمار جرار لشکر کے لیے ہوئے غرناطہ کے متصل پہنچا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے سبز شاداب باغوں، کھیتوں اور آباد بستیوں کو اجاڑنا شروع کیا اور خاک میں ملا دیا، اور مسلمان باشندوں کے خون کی ندیاں بہانا شروع کر دیا۔ غرناطہ کے سامنے پہنچ کر اس نے چھاؤنی ڈال لی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اہل شہر نے مسحور ہو کر اور اپنی زندگیوں سے مایوس ہو کر مدافعت میں پھر جان لڑانی شروع کر دی۔ شہر کا ایک حصہ چونکہ کوہ شلیل سے وابستہ تھا، لہذا عیسائی فوجیں شہر کا مکمل محاصرہ نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ محاصرہ تقریباً 8 مہینے جاری رہا۔ جزیرہ نما اندلس میں اب سوائے اس محصور شہر کو اور کوئی اسلام میں مقبوضہ باقی نہ رہا تھا۔ جب موسم سرما شروع ہوا اور پہاڑ پر برف کی وجہ سے راستے بند ہو گئے تو شہر والوں کو جو رست کوہ شلیل کی طرف سے پہنچتی تھی موقوف ہو گئی تھی۔ لہذا ماہ صفر 897 ہجری میں اہل شہر نے سلطان ابو عبداللہ سے درخواست کی کہ جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اب بھوکے مرنے کے عوض ہم میدان جنگ میں تیز اور تیر کھا کر جان دینا پسند کرتے ہیں۔ ہم کو امیر طارق ابن زیاد کا مارکا یاد ہے۔ اس فاتح اول نے اپنی مٹھی بھر جمیل سے 1,00,000 عیسائی فوج کو شکست فاش دی تھی۔ ہماری تعداد جو اس وقت محصور ہے 20,000 سے کچھ کم ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں لہذا ہم کو عیسائیوں کی 1,00,000 بآسانی فوج سے ہراساں ہونے کی مطلق ضرورت نہیں ہے۔ سلطان ابو عبداللہ نے دیکھا کہ اہل شہر کا اضطراب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر فوراً جنگ یا صلح کا فیصلہ نہ ہوا تو لوگ باغی ہو کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے نقصان عظیم پہنچے۔ اس نے وزراء اور امراء کو طلب کر کے مجلس مشورہ قیصر ہمرا میں منعقد کی۔ شہر کے علماء اور شیوخ کو بھی اس مجلس میں شریک کیا گیا۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ اب عیسائی لوگ جب تک شہر پر قبضہ نہ کر لیں گے معاصرہ سے باز نہ آئیں گے۔ ایسے نازک وقت میں کیا تدبیر کی جائے؟ سلطان ابو عبداللہ کا حوصلہ اس قدر پست ہو گیا تھا کہ ان الفاظ کے سوائے اس کی زبان سے کوئی اور جملہ نکل ہی نہ سکا۔ اس کے جواب میں تمام حاضرین نے کہا مناسب یہی کہ شاہ قسطلہ سے صلح کر لی جائے۔ مگر بہادر سپہ سالار موسیٰ بن ابی الغسانی جوش میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی تک کامیابی کی امید باقی ہے، ہم کو ہرگز ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہم کو آخر تک مقابلہ کرنا چاہیے۔ مجھ کو امید ہے کہ ہم عیسائیوں کو ضرور بھگا دیں گے اور ان کا محاصرہ اپنے شہر سے اٹھا دیں گے۔ عام باشندگین غرناطہ کی یہی رائے تھی جو موسیٰ نے بظاہر کی، مگر اس مجلس میں جو لوگ شریک تھے ان میں سے کسی نے موسیٰ کی تائید نہ کی۔ یہی قرار پایا کہ اگر ہم جنگ میں کامیاب نہ ہوئے تو عیسائی ایک مسلمان کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے، لہٰذا ایسی شرائط پر صلح کر لی جائے جس سے عام خلائق کی جان اور مال کو نقصان نہ پہنچے۔ چونکہ فوج اور رعایا جنگ پر آمادہ تھی، اس لیے ابو عبداللہ نے اپنے وزیر ابو القاسم عبد الملک کو خفیہ طور پر فردینند کے پاس بھیجا۔ عیسائی شہر اور قلعہ کی حالت سے ناواقف تھے، اس وقت تک وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے تھے، لہذا بہت سے بددل اور افسردہ ہو رہے تھے۔ ابو القاسم وزیر کو پہنچنے اور پیغام صلح سننے سے بہت سے خوش ہوئے۔ شاہ قسطلہ نے اس درخواست کو فوراً منظور کر لیا۔ اس راز کو رعایا سے پوشیدہ رکھنے کی غرض سے ابو القاسم رات کو قلعہ سے باہر جا کر عیسائیوں سے ملاقات کرتا اور صلح نامے کی شرائط طے کیا کرتا تھا۔ بڑی تگ و دور کے بعد شرائط طے ہوئے اور صلح نامہ پر ابو عبداللہ اور فردینند شاہ قسطلہ کے دستخط ہو گئے۔ اس صلح نامے کے بعض اہم شرائط یہ تھیں: نمبر 1، مسلمانوں کو احتیاط ہوگا کہ شہر کے اندر رہیں یا باہر چلے جائیں، کسی مسلمان کی جان و مال کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے مذہبی امور میں عیسائی کوئی دخل نہ دیں گے۔ نمبر 3، کوئی عیسائی مسجد میں نہ گھسنے پائے گا۔
نمبر 4 مساجد اور اوقاف بدستور قائم رہیں گے۔ نمبر 5 مسلمانوں کے معاملات شرع اسلام کے موافق مسلمان قاضی طے کریں گے۔ نمبر 6 طرفین کی قیدی رہا کر دیے جائیں گے۔ نمبر 7 اگر کوئی مسلمان اندلس سے افریقہ جانا چاہے تو سرکاری جہاز میں وہ افریقہ پہنچا دیا جائے گا۔ نمبر 8 جو عیسائی مسلمان ہو گئے اور اسلام کے ترک کرنے پر مجبور نہ کیے جائیں گے۔ نمبر 9 اس جنگ میں جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہے وہ بدستور ان کے پاس رہے گا۔ نمبر 10 موجودہ ٹیکس کے علاوہ کوئی نیا ٹیکس مسلمانوں پر نہ لگایا جائے گا۔ نمبر 11 3 سال تک مسلمانوں سے کسی قسم کا ٹیکس نہ لیا جائے گا۔ جو ٹیکس وہ اب ادا کریں وہ بھی 3 سال تک معاف رہے گا۔ نمبر 12 سلطان ابو عبداللہ کے سپرد البشرات کی حکومت کر دی جائے گی۔ نمبر 13 آج سے 60 روز کے اندر قلعہ ہمرا توپ خانہ اور دیگر سامان جنگ جو اس وقت قلعہ میں موجود ہے اس پر عیسائیوں کا قبضہ کرا دیا جائے گا۔ نمبر 14 آج سے 60 روز کے اندر اس معاہدہ کی شرائط کی تکمیل پورے طرح کر دی جائے گی۔ نمبر 15 شہر گرناطہ 1 سال تک آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ سال بھر کے بعد عیسائی شرائط بالا کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پر قبضہ کریں گے۔ اس عہد نامہ پر ربیع الاول سن 897 ہجری بمطابق 3 جنوری 1492 عیسوی کو دستخط ہوئے تھے۔ اس کی خبر اہل شہر اور فوج سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ عام طور پر بددلی پھیل گئی اور آوازیں بلند ہونے لگی تھی کہ سلطان ابو عبداللہ نے مفت سلطنت کو ضائع کر دیا۔ سلطان بہت پریشان ہوا اور اسی خیال سے کہ شہر والوں کی بغاوت کہیں بنا بلایا کام نہ بگاڑ دے 60 روز پورے ہونے سے پہلے ہی یعنی 12 ربیع الاول 897 ہجری کو کیسر ہمراہ عیسائیوں کو سپرد کر دیا۔ فردینند نے اندلس کے سب سے بڑے پادری منظرہ کو حکم دیا کہ وہ ماہ فوج اب پہلے شہر میں داخل ہو اور قلعہ ہمراہ کے سب سے بلند برج پر سے اسلامی نشان کو گرا کر صلیب نصب کر دے تاکہ اس نیک شگون کو دیکھتی بادشاہ ماہ اپنی عمل کا ازبیلا کے شہر میں داخل ہو۔ جب سلطان ابو عبداللہ نے منظرہ کو قلعہ میں آتے دیکھا تو ماہ 50 امیروں کے گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعہ سے باہر نکل گیا۔ اس وقت کی کیفیت کا تصور ہر شخص کر سکتا کہ شہر پر کیسی اداسی چھائی ہوئی تھی، کیسی اداسی چھائی ہوئی ہوگی، مسلمانوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ عیسائیوں کی خوشی کا حال بھی تحریر میں نہیں لا سکتے۔ عیسائی بادشاہ اور اس کی ملکہ فوجی لباس میں اپنے لشکر کے ساتھ صلیب کے بلند ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ سب نگاہیں کیسر ہمراہ کے سب سے بلند برج کی طرف لگی ہوئی تھی کہ سامنے سے ابو عبداللہ نے شاہ قسطلہ کے قریب آ کر کنجیاں حوالے کی اور کہا کہ اے طاقتور بادشاہ، ہم اب تیری رعایا ہیں، یہ شہر اور تمام ملک ہم تیرے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہم کو یقین ہے کہ تو رعایا کے ساتھ ہمیشہ شریفانہ اور فیاضانہ برتاؤ روا رکھے گا۔ فردینند چاہتا تھا کہ کچھ تشفیع آمیز الفاظ کہے، لیکن عبداللہ بلا توقف آگے بڑھ گیا اور ملکہ ازبیلا سے ملتا ہوا البشرات کی طرف جہاں اس کا اسباب اور رشتہ دار پہلے ہی جا چکے تھے روانہ ہو گیا۔ اتنے میں چاندی کی صلیب کیسر ہمراہ کے برج پر بلند ہو کر آفتاب کی شعاع میں چمکنے لگی اور عیسائی بادشاہ فاتانہ کیسر ہمراہ میں داخل ہوا۔ جب ابو عبداللہ البشرات کے پہاڑ کی ایک چوٹی پر پہنچا تو بے ساختہ اس نے مڑ کر گرناطہ کی طرف دیکھا اور اپنے خاندان کی گزشتہ شان و عظمت پر آخری نظر ڈال کر بے ساختہ زار و خطار ہونے لگا۔ ابو عبداللہ کی ماں نے جو اس وقت ہمراہ تھی کہا کہ جب تو باوجود ایک مرد سپاہی پیشہ ہونے کے اپنے ملک کو نہ بچا سکا تو اب مثل عورتوں کی ایک گمشدہ چیز پر رونے سے کیا فائدہ ہے۔ عیسائیوں نے الامرہ پر قابض ہو کر معاہدے کی تمام شرائط کو فوراً فراموش کر دیا اور شہر گرناطہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان ابو عبداللہ کو البشرات میں بھی نہیں رہنے دیا گیا۔ تھوڑے سے روپے دے کر البشرات کو بھی ابو عبداللہ سے خرید لیا اور وہاں سے ابو عبداللہ مراکش میں جا کر شاہ مراکش کا نوکر ہو گیا۔ وہاں ایک عرصہ دراز تک اس حالت میں رہ کر فوت ہوا۔ عیسائیوں نے تمام ملک میں فوراً اپنے مذہبی عدالتیں قائم کر دیں جن میں ہر روز ہزارہ مسلمان گرفتار کر کے لائے جاتے
اور محض اس جرم میں کہ ان کا مذہب اسلام ہے بعض جھوٹے الزام لگا کر آگ میں جلا دیے جاتے تھے، تاہم مسلمان اپنے مذہب پر قائم اور جزیرہ نما اندلس میں موجود پائے جاتے تھے۔ سن 904 ہجری میں ایک عام حکم جاری کیا گیا تھا کہ ہر ایک شخص جو مسلمان ہے وہ دین عیسوی قبول کر لے، ورنہ اس کو جہاں کہیں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں نے اس حالت میں شہروں اور میدانوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لے لی اور یہ ہر قسم کی اذیت برداشت کی، مگر دین اسلام کو چھوڑنا پسند نہ کیا۔ بعض مسلمانوں کو عیسائی نے پکڑ کر زبردستی عیسائی بنایا، بپتسمہ دیا اور ان کے بچوں کو عیسائی بنایا۔ یہ وہ لوگ جو تھے عربی نژاد یا بربری تھے نہ تھے، بلکہ ان کے باپ دادا اسی ملک کے قدیم باشندے تھے اور اپنا عیسوی مذہب چھوڑ کر بخوشی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان 9 مسلم خاندانوں میں سے بھی کسی نے دین اسلام کا چھوڑنا گوارا نہ کیا اور وہ چھپ چھپ کر اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ حالت ہو گئی تھی اس وقت اندلس کی۔ بعض مسلمانوں پر عیسائیوں نے بظاہر یہ سب سے بڑی مہربانی کی کہ ان کو افریقہ چلے جانے کی اجازت دی۔ ان لوگوں کے لیے جہاز بھی فراہم کر دیے۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو سب قیمتی سامان جہازوں میں لادا تھا وہ نایاب اور قیمتی کتابوں کے ذخائر تھے، مگر عیسائیوں نے ان جہازوں کو ساحل افریقہ تک پہنچنے سے پہلے سمندر کے اندر غرق کر دیا تھا۔ اس طرح نہ صرف ذی علم مسلمان بلکہ نایاب کتب خانوں کو بھی سمندر کی تہہ میں پہنچا کر اپنی شرافت اور تہذیب اور علم برابری کا نہایت عجیب و غریب ثبوت بہم پہنچایا۔ مسلمانوں کو جس طرح چن چن کر اندلس میں قتل و برباد کیا گیا، اس کی مثال دنیا کی کسی ملک اور قوم میں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ چند سال کے عرصہ کے بعد قسم کھانے کو ایک بھی خدائے وحدہ لا شریک کا نام لینے والا سرزمین اندلس میں باقی نہ رہا۔ عیسائیوں نے سبھی کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا، سمندر میں ڈبو دیا، آگ میں جلا دیا۔ آج کل کے مسلمان اگر چاہیں تو اندلس کی یہ جگر خراش اور زہرا گداز داستانیں پڑھ کر آپس کی نا اتفاقی اور خانہ جنگی کے ہیبت ناک نتائج پر غور کر سکتے ہیں اور اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ تاریخ اندلس کو ختم کرنے سے پہلے یہ بات بھی ہم بتا دینے ضروری سمجھتے ہیں کہ سلطنت غرناطہ کی بربادی اور غرناطہ میں فردینند کی حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد بھی جزیرہ نما اندلس میں جا بجا عرصہ دراز تک مختلف شہروں اور قصبوں اور پہاڑوں میں مسلمان پائے جاتے رہے اور ان کی گرفتاری اور قتل کا سلسلہ اندلس میں برابر جاری رہا۔ کبھی 10-20 مسلمان جمع ہوئے تو انہوں نے مقابلہ بھی کیا اور لڑ کر مرے گئے۔ بعض اندلس کے شمال پہاڑیوں کی طرف بھاگ گئے اور اس طرح اندلس میں حکومت جو مسلمانوں کی تھی بر اعظم یورپ کو کس طرح نقصان پہنچایا یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم یہیں رکتے ہیں، اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ تعالی ہم 340 نمبر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔